السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی المی وعلی آلہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ نماز کے احکامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تیسری نشست ہے جس میں ہم اس کے اوپر خشوع و خضوع اور نماز کو پورا کرنے کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یعنی خشوع کیا ہے؟ خشوع یہ ہے کہ ایک آدمی ظاہری نماز پڑھتا ہے، اپنا بالکل جو ہے تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کی طرف کر لے، اور اس کی طرف جب رجوع کرے تو پورا رجوع کرے، اور اس کا دل بھی نماز پڑھے، یعنی حضوری قلب کے ساتھ نماز پڑھے، دل میں کوئی خیالات دنیا کے ارد گرد کے نہ آئیں، اور بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو موجود پائے، تو اس کو خشیت، اللہ کے خوف اس کے اوپر وارد ہو جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز کا خشوع ہے۔ فرمایا بندے کے لیے نماز سے اس قدر حصہ ہے جتنا اس نے سمجھا۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا نماز قائم کرو صرف میرے ذکر کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے میری صلاۃ جو ہے نا نماز قائم کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازوں کی مثال اس طرح ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور اس میں پانی کثرت سے ہو، روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، کیا پھر اس کے جسم پر میل رہے گی؟ بالکل نہیں رہے گی۔ تو یہ 5 نماز پڑھنے کے متعلق کہا گیا ہے۔ اس سے یہ مفہوم ہے کہ نماز سے انسان معاصی سے پاک ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہوں کے سوا کوئی گناہ اس پر نہیں رہ جاتا، اور یہ درجہ اس وقت ملتا ہے جب نماز دل کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، نماز میں دل حاضر رہے، ورنہ وہ نماز واپس اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں دنیاوی کوئی بات دل میں نہ لائی، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فرض کر دی گئی، حج اور طواف کا حکم دیا گیا، حج کے مناسک تعلیم فرمائے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ پس اگر تیرے قلب کے اندر مذکور کی عظمت اور ہیبت یاغزی نہ ہو جو کہ مقصود و مطلوب ہے، تو ذکر کی کچھ قیمت نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتی نہ ہو، اس کو بجز اللہ تعالیٰ سے دوری کے کچھ میسر نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر بن عبداللہ نے کہا کہ اگر تیری خواہش ہو کہ تو اپنے مولا کریم کے پاس بلا اذن و بلا ترجمان جائے تو تیرا جانا ممکن ہے۔ ان سے پوچھا گیا کس طرح؟ تو انہوں نے فرمایا مکمل طور پر وضو کرو، محراب نماز کی جگہ یعنی جہاں نماز پڑھتے وہاں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا بلا یعنی کسی کی رکاوٹ کے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں چلے گئے، پھر وہاں پر بغیر کسی ترجمان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، یعنی نماز شروع کر دے، تو پھر گویا وہ اللہ تعالیٰ سے نماز میں گفتگو کرنے والا ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ گھر میں گفتگو فرماتے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے۔ جس وقت نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ یوں ہوتے جیسے ہمارے ساتھ ان کی کوئی پہچان ہی نہ ہو اور نہ ہمیں ہی ان سے کوئی پہچان ہو۔ ان کی مشغولیت اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بعد سے اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی جانب نظر بھی نہیں اٹھاتا
ڈالتا جس نماز میں انسان کے جسم کے ساتھ اس کا دل حاضر نہیں ہوتا۔ جسم کے ساتھ دل کا حاضر ہونا یہ خشوع کہلاتا ہے، خشوع و خضوع کہلاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نماز میں قیام پذیر ہوتے تو وہ 2 میل کی فاصلے تک ان کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی جاتی تھی۔ حضرت سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کر رہے ہوتے تو بہتے ہوئے آنسو ان کے رخساروں سے ان کی داڑھی پر گر رہے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی دوران نماز اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اعضائے بدن بھی اس کے خشوع کرتے۔ اگر دل خشوع کرتا تو پھر ہر چیز خشوع میں آ جاتی، وہ بالکل اس کا دھیان ادھر ادھر سے ہٹ جاتا۔ اصل نماز ہے ہی دل کی نماز ہے۔ جب دل نماز میں حاضر ہو جائے گا تو پھر سارا جسم ہر چیز نماز میں حاضر ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز کا آغاز کرتے تو کانپ اٹھتے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ جب پوچھا جاتا یا امیر المومنین آپ کو کیا ہوا ہے تو آپ فرماتے اس امانت کی ادائیگی کرنے کا وقت آ چکا جسے آسمانوں اور زمین اور پہاڑ پر پیش فرمایا گیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، جبکہ میں نے یعنی اس انسان نے اس کو اٹھا لیا تھا۔ اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ وضو کرتے تو رنگ زرد ہو جاتا، پڑ جاتا۔ اہل خانہ پوچھتے آپ کو کیا ہے کہ جب وضو کرتے تو یوں ہوتا ہے تو بتاتے تھے کہ کیا تمہیں معلوم ہے اس کے بعد میں کس ذات کے حضور میں کھڑے ہونے والا ہوں۔ جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفکر کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرنا ساری رات قیام کرتے رہنے سے بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ جس میں دل غفلت میں رہے، یعنی اس نماز سے بہتر ہے ساری رات نماز پڑھتا رہے اور دل غفلت میں رہے، اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھی جائیں جس میں بالکل آدمی یعنی تفکر کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ ساری رات کی نماز سے افضل ہے جس میں دل غفلت میں رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں بعض لوگ میری امت میں سے ہوں گے، وہ مساجد میں آئیں گے، وہاں مجالس کا انعقاد کریں گے اور دنیا سے محبت کی باتیں کریں گے، ان کے پاس نہ بیٹھو، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم کو بتلا دوں کہ لوگوں میں بدترین چور کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز کا چور ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا نماز میں چوری کیوں کر ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود مکمل طور پر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روز قیامت اولین محاسبہ نماز کرنے والوں کا ہوگا، اگر اس کو مکمل کیا ہوگا تو دیگر امور کے حساب میں آسانی ہوگی، اگر اس میں کمی ہوئی تو ملائکہ کو حکم ہوگا کہ دیکھیں میرے بندے کے نوافل بھی ہیں، ان نوافل سے اس کے فرائض کی تکمیل کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کو بہترین نعمت یہ حاصل ہے کہ اس کو 2 رکعت نماز ادا کر لینا اس کے نصیبے میں ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہترین نعمت یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل، کوئی بھی نماز مطلب فرض کے علاوہ کوئی نماز بھی 2 نفل پڑھ لے تو وہ بہترین اس کے نصیبے کی بات ہے۔ جی جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ان کے پہلوؤں پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، ان کے دانت بجتے تھے۔ سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسے ادا کروں، ایسے ڈر خوف کی کیفیت اوپر طاری ہو جائے۔ حضرت عمرو
بن ذر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ہاتھ پر آکلا ہو گیا، یعنی کوئی اس کے پھوڑا وغیرہ۔ وہ بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کو اعتبار نے کہا، جو طبیب تھے، کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا لازمی ہے، تو اس کے لیے آپ کو باندھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس وقت تو بے ہوش کرنے کا نظام نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، جب میں نماز شروع کروں گا تو میرے ہاتھ کو کاٹ دینا۔ پر جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کری تو ان کو ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، ان کو معلوم نہیں ہوا۔ یہ خشوع ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے نا، وہ نماز کا روح ہے، اس کے درجات ہیں۔ ایک ہی امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو پوری نماز کا حصہ ملتا ہے، کسی کو آدھا کا ملتا ہے، کسی کو چوتھائی ملتی ہے، کسی کی نماز اس کے قیامت والے دن اس کے منہ پر مار دی جائے گی، حالانکہ ایک ہی صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوست، انتہائی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور جب آدمی نماز کے لیے آئے، اپنی ساری جو دوسری چیزیں ہیں، یعنی فرض کرو اسے پیشاب کی حاجت ہے تو پیشاب پہلے کر کے اچھی طرح آئے، اگر اس کو دوسری حاجت ہے لیٹرین وغیرہ کی، وہ بھی کرے، اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے اپنی روٹی کھا لے، اور پیاس لگی ہے تو پانی پی لے، یعنی ہر طرح کی دوسری جسمانی ضروریات کو پورا کر کے جو نماز میں خلل ڈالنے والی ہیں ان کو پہلے پورا کرے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو۔ تو ایسی نماز جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہم سب کو ہم پڑھنے والے بن جائیں، اور ایسے کاموں سے جو نماز میں خلل ڈالتے ہیں ان سے ہم بچنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے نماز کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد ہم اپنی نماز کیسے پڑھنی چاہیے اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔